اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون فإن لم تجدوا فیہا احدا فلا تدخلوها حتی یؤذن لکم وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا وَأَزْكَىٰ لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ سورہ نور جو قرآن مجید کا 24 نمبر کا سورہ ہے، اس کی 2 آیات کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا۔ آیات کے نشانات ہیں 27 اور 28۔ آیت نمبر 27 کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والوں، اپنے گھروں کے علاوہ دوسروں کے گھروں میں داخل نہ ہونا جب تک اجازت نہ لے لو، اور گھر والوں پر سلام نہ کر لو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، شاید تم نصیحت حاصل کرو۔ آیت نمبر 28 کا ترجمہ یہ ہے، اور اگر تم اس گھر میں کسی کو موجود نہ پاؤ تو بغیر اجازت کے اس میں داخل نہ ہونا، اور اگر تم سے لوٹ جانے کے لیے کہا جائے تو لوٹ جاؤ، اسی میں تمہاری پاکیزگی ہے، اور اللہ تمہارے اعمال سے خوب آگاہی رکھتا ہے۔ گھر انسان کے لیے امن و سکون اور رازداری کی جگہ ہے۔ گھر انسان کے وقار، ناموس اور عزت و آبرو کے تحفظ کی جگہ ہے۔ پھر گھر کی چار دیواری کے اندر انسان تمام تکلفات سے آزاد زندگی گزارتا ہے۔ افراد خاندان میں بعض بے تکلفیوں اور کبھی بعض خامیوں کے لیے گھر ایک پردہ ہے۔ اس پردے کا احترام انسانی عزت و وقار کا احترام ہے۔ بلا اجازت کسی کے گھر میں داخل ہونا احترام آدمیت کے خلاف ہے۔ اپنے گھروں کے علاوہ، اس میں اپنے گھر کے علاوہ سب کے گھر شامل ہیں، خواہ اس کے قریبی ترین رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، جیسے ماں، باپ، بیٹا، بیٹی اور بھائی۔ چنانچہ حدیث میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر میں اجازت کے بغیر داخل نہیں ہوتے تھے۔ یہ اصول کافی کی جلد 5 میں لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، کیا میں اپنی ماں کے گھر بلا اجازت داخل ہو سکتا ہوں جبکہ ان کی خدمت کے لیے صرف میں ہی ہوں؟ فرمایا، کیا تو اپنی ماں کو اوریاں دیکھنا پسند کرے گا؟ تو فرمایا، کہا نہیں۔ تو فرمایا، اجازت لے کر داخل ہوا کرو۔ یہ مستدرک الوسائل میں لکھا ہوا ہے۔ یعنی جب تک انس پیدا نہ کرو، یعنی گھر والے باہر سے آنے والے سے غیر مانوس نہ ہو، گھر میں دفتن داخل نہ ہو، نجب تک اجازت کے ساتھ گھر والوں میں آنے والے کو قبول کرنے کے لیے آمادگی نہ ہو، نہ جب تک، یعنی گھر میں دفتن داخل نہ ہو جب تک کہ اجازت کے ساتھ گھر والوں میں آنے والے کو قبول کرنے کے لیے آمادگی کا اظہار نہ ہو۔ آیت میں حتی تستأذنوا، یعنی جب تک اجازت نہ لو نہیں فرمایا۔ اذن لینے اور انس لینے میں فرق ہے۔ اذن تو انسان ناگواری کی حالت میں بھی دے دیتا ہے کہ کوئی بے وقت آیا ہے تو دروازے سے واپس کرنا مناسب نہیں سمجھا جاتا، لیکن انس تو اس حالت کو کہتے ہیں جس میں گھر والوں میں پوری آمادگی پائی جاتی ہے کہ آنے والے کا استقبال کریں۔ وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا، جب تک گھر والوں پر سلام نہ کرو، پہلے مانوس، پھر سلام، پھر داخلہ۔ یہ ہیں آداب اور تہذیب اسلامی کہ کسی کے گھر میں داخل ہوں تو سلام کر کے داخل ہونا چاہیے۔ دوسری جگہ فرمایا، جب تم کسی گھر میں داخل ہو تو اپنے آپ پر سلام کر لیا کرو۔ یہ سورہ نور جو 24واں سورہ قرآن مجید ہے، اس کی آیت نمبر 61 میں ارشاد ہوا، ذالکم خیر لکم، یہ آداب، یہ تہذیب
خود تمہارے لیے بہتر ہے، جس سے تمہارا پردہ اور تمہارے راز محفوظ رہتے ہیں اور تمہاری گھر کی چار دیواری کی آزادی بھی متاثر نہیں ہوتی۔ وَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، گھر میں کسی ایسے فرد کو نہ پاؤ، گھر میں کسی ایسے فرد کو نہ پاؤ، اگر نہ پاؤ جو تمہیں اجازت دے سکے تو گھر میں داخل نہ ہو۔ جیسے اگر کوئی بچہ ہو یا کوئی اور فرد ہو جو اجازت دینے کا مجاز نہیں ہے تو حکم ہے کہ مت داخل ہو اس گھر میں۔ اگر اجازت دینے سے معذرت کریں تو گھر والوں کا عذر قبول کرو، صحیح لفظوں میں معذرت کریں یا قرائن سے سمجھ جائیں کہ اجازت دینا نہیں چاہتے، ایسی صورت میں بھی واپس چلے جانا چاہیے، کیونکہ انسان کبھی کسی مجبوری میں ہوتا ہے یا ایسی حالت میں ہوتا ہے جو گھر کا کوئی راز ہوتا ہے۔ عذر قبول کرنا خود اپنی جگہ بزرگواری کی علامت ہے۔ لوگوں میں بدتر شخص وہ ہے جو عذر کو قبول نہیں کرتا لوگوں کا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ مزید وضاحت آیت کی تشریح علماء ہی کر سکتے ہیں، کیونکہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور اس حدیث کو کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں ابن ماجہ نے اپنی سنن میں شمارہ 223 کے تحت درج کیا ہے، ابو داؤد نے اپنی سنن جلد 2 صفحہ 285 میں، اور ترمذی نے ابو العلم کے عنوان کے تحت ابو الدرداء سے ایک طویل حدیث کے ضمن میں نقل کیا ہے۔ یہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی بھی حدیث ہے کہ علماء انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں، کیونکہ انبیاء علیہ السلام بحیثیت نبی ہونے کے اپنے درہم و دینار کا کسی کو وارث نہیں بناتے، بلکہ وہ اپنی احادیث کا وارث بناتے ہیں۔ جو شخص ان احادیث کو حاصل کرے گا وہ بہت کچھ حاصل کر لے گا، لہذا خوب غور کیا کرو کہ تم اپنا علم کس سے حاصل کر رہے ہو۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ علماء انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں، آسمان والے ان سے محبت کرتے ہیں، جب وہ مرتے ہیں تو ان کے لیے مچھلیاں دریا میں قیامت تک مغفرت طلب کرتی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی ہے کہ علماء زمین کے چراغ، انبیاء علیہ السلام کے خلفاء اور میرے اور دوسرے تمام انبیاء علیہ السلام کے وارث ہوتے ہیں۔ حضرت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فقہ کی تعلیم حاصل کرو، کیونکہ فقہاء انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں۔ بروز قیامت علماء کی سیاہی اور شہداء کے خون کو آپس میں تولا جائے گا، تو شہداء کے خون سے علماء کی سیاہی کا پلڑا بھاری ہوگا، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو ایک ہی زمین پر جمع فرمائے گا، میزان نصب کر دیے جائیں گے، اور شہداء کے خون کو علماء کی سیاہی کے ساتھ تولا جائے گا، مگر شہداء کے خون سے علماء کی سیاہی کا پلڑا بھاری ہوگا۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی ہے کہ علماء کی سیاہی کو شہداء کے خون کے ساتھ تولا جائے تو اس خون سے یہ سیاہی بھاری ہوگی۔ اور حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی ہے کہ علماء کی سیاہی اور شہداء کے خون کو آپس میں تولا جائے گا تو علماء کی سیاہی خون شہداء سے بھاری ہوگی۔ انشاءاللہ تفصیل توحید کی قسموں کے بارے میں کچھ بیان ہوگی۔ ظاہر ہے کہ توحید ذاتی کے لیے جو سب سے بہترین آیات ہیں وہ سورہ اخلاص کی آیات ہیں، بلکہ پورا سورہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد ذلک اللہ ربی۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ خدا ایک ہے، خدا بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنا ہے اور نہ اس کو کسی نے جنا، اور اس کا کوئی ہمسر بھی نہیں ہے۔ اسی طرح توحید صفاتی ہوتی ہے، یعنی خدا کے صفات جیسے علم، قدرت، حیات عین ذات ہیں، اور وہ لیسا کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر ہے، یعنی کوئی چیز اس کی جیسی نہیں ہے اور وہ تو سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ توحید عبادی ہوتی ہے کہ خدا کے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں، اور توحید افعالیہ ہوتی ہے کہ دنیا کے تمام امور خدا کے حکم سے انجام پاتے ہیں۔ اس کی دو قسمیں ہیں، توحید خالقیت یعنی تمام موجودات کا خالق خدا ہے، اور اس سلسلے میں آیات بھی ہیں کہ ارشاد ہوا سورہ مبارکہ فاطر کی آیت نمبر 3 میں
یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم هل من خالق غیر اللہ، اے لوگوں خدا کی ان نعمتوں کو یاد کرو جو تم پر نازل کی گئی ہیں، کیا خدا کے علاوہ کوئی اور خالق ہے؟ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔